میں استاذ المناظرین فاتح رضا خانیت محقق العصر حضرت علامہ ساجد خان نقشبندی دامت فیوزہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بریلوی مناظر راشد صاحب کا چیلنج مناظرہ قبول کیا اور انہیں آن لائن کے بجائے آمنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دی، جس سے بریلوی مناظرین بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دامن بچاتے ہوئے اور جان چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین، بد فہمی پالنے اور دجل و فریب کرنے کا اگر تمام باطل فرقوں کا مقابلہ ہو تو ان دیوبندیوں وہابیوں کا مقابلہ کسی سے نہ ہو سکے گا۔ یہ سب سے آگے نظر آئیں گے تمام باطل فرقوں میں، کیونکہ ابھی آپ نے سنا مناظر اسلام غازی اہل سنت حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب سے بھاگا ہوا دیوبندیوں کا نام نہاد مناظر عبدالاحد قاسمی وہابی کی زبانی کہ ساجد خائن کوڈو سے مناظرہ کرنے سے سنی مناظرین بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ایسی ہی نظر کی وجہ سے ان دیوبندیوں وہابیوں کو اندھا نجدی کہا جاتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر روز روشن کی طرح یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ مناظرہ سے مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب بھاگ رہے ہیں یا خود انہی دیوبندیوں وہابیوں کے ساجد خائن کوڈو۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب تو ساجد خائن کوڈو کو بھاگنے نہ دینے کی غرض سے وہ یعنی ساجد خائن کوڈو وہابی آن لائن سے آف لائن اور آمنے سامنے مناظرہ کرنے کا بہانہ بنا رہا تھا، تو مفتی صاحب قبلہ آن لائن کے بجائے آف لائن اور آمنے سامنے مناظرہ کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور پھر ساجد خائن کوڈو وہابی مناظرہ سے بھاگنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کفر و ایمان پر مناظرے کا بہانہ بنا رہا تھا، تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس پر بھی مناظرہ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، مگر چونکہ ساجد خائن کوڈو ایک عرصے تک چلا چلا کر یہ دعویٰ کیا کرتا تھا اپنوں کی محفل میں کہ عبارات پر کوئی سنی ہمارے مقابلے میں مرتے مر جائے گا مگر بیٹھ نہیں پائے گا یا بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس لیے مفتی صاحب نے پہلے دیوبندیوں کے اکابر کی کفریہ عبارات پر مناظرہ کی شرط رکھی۔ مگر سامعین، حیرت کی بات یہ ہے کہ عبدالاحد قاسمی وہابی کا استاذ المناظرین ساجد خائن کوڈو وہابی اب تک بے غیرتی کی چادر میں منہ چھپا کر بھاگم بھاگ میں لگا ہوا ہے، مگر یہ اندھا نجدی عبدالاحد قاسمی غلط بیانی کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ سنی مناظرین بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سامعین، آگے جو اس نے اپنی بدفہمی اور بدعقلی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں علامہ صاحب کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اہل حق علماء دیوبند کے سپہ سالاروں کے سامنے یہ بریلوی رضا خانی کبھی بیٹھنے کی جرات نہیں کریں گے، اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اور وہ بھی خصوصاً جب مقابلے پہ آپ کے جیسا بریلویت کا اسپیشلسٹ بندہ موجود ہو تو اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ فتح دی ہے، یہ کامیابی دی ہے، یہ پوری جماعت کی کامیابی ہے۔ یہ نہ تو ساجد خائن کی کامیابی ہے اور نہ ہی پوری جماعت کی، بلکہ ساجد خائن کوڈو اور پورے دیوبندی فرقے کی بے غیرتی ہے کہ مناظرے سے اب تک دیوبندیوں کا یہ مشہور گالی باز و بد زبان نام نہاد مناظر ساجد خائن کوڈو مسلسل فرار ہے، اور اس فرار کو دیوبندیوں کا نام نہاد مناظر عبدالاحد قاسمی وہابی کامیابی بتا رہا ہے، اور اپنے نادان دل کے ساتھ ساتھ نادان چیلے چانٹوں کو بھی جھوٹی تسلی دے کر خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر رزق تو عبدالاحد وہابی تمہارا یہ بھگوڑا ساجد خائن کوڈو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تمہاری پیشین گوئی تمہاری بدعقلی اور بدفہمی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے، اور اللہ نے تم دیو کی ذلت و رسوائی کو دنیا کے سامنے تمہارے استاد المناظرین بھگوڑا ساجد خائن کوڈو کے ذریعے واضح کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں اور تم جیسے اندھے نجدیوں دیوبندیوں وہابیوں کو اسی بدفہمی کا ڈنڈورا پیٹنا ہے اور جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو لعنتی بنانا ہے تو تم سب کو یہ مبارک ہو، لیکن اگر تم دیوبندی یہ سوچ رہے ہو کہ اس طرح کی دجالی اور دروغ گوئی سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیں گے تو اب تم دیوبندیوں وہابیوں کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ کتابوں اور اپنے بیانوں میں تم دیوبندیوں وہابیوں نے ایک عرصے سے خوب جھوٹ بول بول کر دجل کر اپنے لوگوں کو دیوبندیوں وہابیوں کو خوب بیوقوف بنا لیا، مگر اب وہ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور خوب سمجھ رہے ہیں کہ مناظرے سے کون بھاگ رہا ہے اور کون مناظرے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر اب تک ڈٹا ہوا ہے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں غازی اہل سنت حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب سے بھاگے ہوئے دیوبندیوں کا نام نہاد مناظر عبدالاحد قاسمی وہابی کی ابھی 2-3 روز پہلے اس تھمبنیل کے ساتھ شیئر کی گئی ویڈیو میں اس کی بد کلامی اور بدفہمی کا جائزہ لینے والا ہوں اور مناسب جواب بھی دینے والا ہوں۔
क्योंकि इस भगोड़े की इस वीडियो को देवबंदियों के डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ वहाबी और भटियारन के बेटे अब्दुल शैतान देवबंदी ने भी अपने अपने चैनल से शेयर किया है। इसलिए एक साथ इन सब देव के बंदों का इलाज आज की इस वीडियो में होने वाला है। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। खबर मिली है कि पड़ोस मुल्क के किसी बरेलवी राशिद नामी बरेलवी रज़ा ख़ानी मौलवी ने उलमाए देवबंद खुसूसन मुहक्किक़ुल असर फ़ातिह रज़ा ख़ानियत हज़रत अल्लामा साजिद ख़ान साहब नक्शबंदी दामत फ़यज़ुहुम को मुनाज़रे का चैलेंज किया था। अब ज़ाहिर सी बात है कि अल्लामा साजिद ख़ान साहब नक्शबंदी दामत फ़यज़ुहुम रज़ा ख़ानियत के स्पेशलिस्ट हैं और बरेलवी हज़रात ये बात ख़ुद अच्छी तरह जानते हैं कि बरेलवियत को जितना अल्लामा साजिद साहब ने पढ़ा है ख़ुद बरेलवियों ने नहीं पढ़ा है। अब ज़ाहिर है कि अल्लामा साजिद नक्शबंदी साहब के सामने बरेलवी बैठने की जुर्रत कैसे कर पाएगा। इतना बड़ा रिस्क कोई रज़ा ख़ानी कैसे ले सकता है कि वो इतने बड़े मुहक्किक़ के सामने, जिसने रज़ा ख़ानियत पर PhD कर रखी हो आला दर्जे की, और जो रज़ा ख़ानियों के आला हज़रत से लेकर अदना हज़रत तक सबकी हर किस्म की बदमाशियों, मक्कारियों, अय्यारियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, उसके सामने बैठने का रिस्क कैसे लेगा। इसलिए बरेलवियों ने, रज़ा ख़ानियों ने चाल चली। राशिद साहब जो रज़ा ख़ानी मौलवी हैं, उन्होंने कहा आमने सामने तो नहीं बैठूंगा, हाँ ऑनलाइन मुनाज़रा कर लूँगा। तो गुज़िश्ता दिनों जब हम लोगों ने हिंदुस्तान में ऑनलाइन मुनाज़रे का चैलेंज किया था कुछ बरेलवी मौलवियों को, बल्कि उनके चैलेंज के जवाब में हमने ऑनलाइन का ऑप्शन पेश किया था, तो उस वक्त सारे रज़ा ख़ानी चीख रहे थे कि नहीं सामने बैठो, सामने बैठकर मुनाज़रा करो, सामने बैठना चाहिए, ये ऑनलाइन वाला क्या मसला है, ऑनलाइन तो डरने का मामला है, जो लोग डरते हैं वो ऑनलाइन की बात करते हैं, हिम्मत है तो मैदान में आओ। अब अजीब बात यह है कि यही रज़ा ख़ानी सारे के सारे एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं अब सामने नहीं बैठेंगे, अब ऑनलाइन मुनाज़रा करेंगे। बड़ी अजीब बात है, सामने तुम्हारा बाप है, बड़ी अजीब बात है, सामने तुम्हारा बाप है, बड़ी अजीब बात है, सामने तुम्हारा बाप है, बड़ी अजीब बात है, सामने तुम्हारा बाप है। तो अब कह रहे हैं कि अब हम ऑनलाइन आएंगे, सामने नहीं आएंगे। मैं रज़ा ख़ानियों से कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत गैरत और जुरत बाकी है तुम्हारी, वैसे तो है नहीं, अगर होती तो इतना बड़ा रिस्क रज़ा ख़ानी होने का लेती क्यों, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत, गैरत, जुरत, हमियत, कुछ शर्म हया बाकी हो तो चैलेंज करने के बाद आमने सामने बैठकर अल्लामा साजिद ख़ान साहब नक्शबंदी दामत फ़यज़ुहुम से बात करो। इंशाअल्लाह 14 तबक़ रोशन हो जाएंगे दिमाग के, दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। ओ भगौड़े अब्दुल अहद वहाबी, किस बदफहमी में जी रहे हो। ख्वाबे गफलत से उठो और आंखें फैलाकर देखो, सामने मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब, तुम अब्दुल अहद कासमी वहाबी का भी बाप है, तुम्हारे साजिद खान कोडू वहाबी का भी बाप है, बल्कि तुम सारे के सारे देवबंदियों वहाबियों का बाप है। अब क्यों दुम दबाकर तुम्हारा मुनाजिर साजिद खान कोडू भागा हुआ है। अब तो मुफ्ती साहब आमने सामने भी बैठने को तैयार हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कुफ्र व ईमान पर भी बात करने के लिए राज़ी हैं। फिर क्यों तुम्हारा उस्ताजुल मुनाजिरीन साजिद खान कोडू बकौल अशरफ अली थानवी के गधे के अज़्वे मखसूस की तरह छुपा हुआ है। और अब्दुल अहद वहाबी, ऑनलाइन मुनाजरे के फ़ायदे तो तुम खुद गिनवा रहे थे, अब अपने साजिद खान कोडू को ऑनलाइन के फ़ायदे क्यों नहीं समझा रहे हो। ये भी अजीब बात है कि जब हमारी तरफ से आमने सामने मुनाजरा करने के लिए कहा गया तो तुम देव ऑनलाइन पर बजीद थे, और जब ऑनलाइन कहा गया तो तुम्हारा साजिद खान ऑफलाइन को बजीद है। लेकिन ये शान है सुन्नी मुनाजिर की कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मुनाजरा करने के लिए ऑनलाइन भी तैयार हैं और ऑफलाइन आमने सामने भी तैयार हैं। फिर क्यों अपने बाप के सामने अपने भाई साजिद खान कोडू को नहीं बैठा रहे हो। अब्दुल अहद, ये तेरी बदतमीज़ी का जवाब है, क्योंकि तुम्हारे अबू अयूब ने लिखा है कि हर अमल का रद्द अमल ज़रूर होता है, लिहाजा रद्द अमल की सूरत में तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी का जवाब दिया गया है। और रही बात साजिद खान की, जो शान तूने बयान की है, अगर उसमें रत्ती भर भी ज़र्रा बराबर भी सच्चाई होती और तुम सच बोल रहे होते, लानती झूठे कज़्ज़ाब न होते, तो तुम्हारा साजिद खान कोडू यूँ भीगी बिल्ली बनकर मुनाजरे से भागता नहीं, बल्कि मुकाबले में बग़ैर हीले बहानों के आ जाता, मगर अब तक वो नहीं आया। लेकिन सुनो, अगर मुमकिन हो तो अपने उस्तादुल मुनाज़रीन साजिद खान कोडू को तुम देव ही गैरत दिलाओ और मैदान मुनाजरा में लाओ, ताकि तुम लोगों को भी पता चल जाए कि साजिद खान कोडू में कुछ दमखम बाकी है भी, या फिर बकबक करता रहा है और बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। इसकी जीती जागती मिसाल बना हुआ है तुम्हारा साजिद खान कोडू। शर्म तुमको मगर नहीं आती। सारी ज़िंदगी अकाबिर उलमाए देवबंद को गाली गलोच किया, कुफ्र के इत्तिहाम और इल्ज़ामात लगाए, बुरा भला कहने में अपनी ज़िंदगी तुमने खपा दी। अब अगर हमारी तरफ से एक जमात का एक आलिम तुम्हारे आला हज़रत के कुफ्र ईमान पर बात करता है और तुम्हारे ही उसूलों की रोशनी में, तुम्हारी इबारत की रोशनी में, तो तुम्हें मौत आती, बुरा लगता है, हज़म नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। तुम हमारे अकाबिर पर दिन रात कुफ्र के इल्ज़ामात लगाओ, अपनी हर तकरीर में, अपने हर बयान में, अपनी हर तहरीर में उनके ऊपर कुफ्र की बहतान तराशी करो, और हमारी तरफ से अगर तुम्हारे आला हज़रत के गिरबान पकड़ लिया जाए तो तुम्हें तकलीफ होने लगे, बर्दाश्त से बाहर हो जाओ, आपे से बाहर हो जाओ। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा तो नहीं चले, मगर लाओ ना अब साजिद खान कोडू को। वो तो खुद चिल्लाता रहता था कि इबारात पर हमारे सामने कोई बैठ नहीं सकता, और अब जब बैठने को कहा जा रहा है तो तुम्हारा साजिद खान कोडू भागे भागे फिर रहा है। क्यों नहीं बैठा रहे हो मुनाजरे के लिए। अजीब बात तो यह है कि जिस हुसामुल हरमैन को ये रज़ा ख़ानी आज पकड़े हुए हैं, वो सबसे मरदूद किताब है दुनिया की, रद्द कर दी गई है। मानता कौन है उसे? खुद रज़ा ख़ानियों ने पाँव के जूतों के नीचे रोन दिया उस किताब को।
نہ اس کے فتووں کو کوئی مانتا، نہ اس کے اصول کو کوئی مانتا ہے۔ بریلوی عوام تو چھوڑیے، بریلوی عوام تو تقریباً 90% حسام الحرمین کی باغی ہے۔ آج بریلوی رضاخانی علماء کو لے لیجیے، بریلوی رضاخانی علماء کتنے ایسے ہیں جو حسام الحرمین پر منوان اور بھو بہو عمل کرتے ہیں، اس کے سارے فتووں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر حسام الحرمین کو درست مان لیا جائے تو خود بریلوی مولویوں کا ایمان ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسی مردود کتاب جسے اشرفیہ مبارک پور کے فضلاء کی ایک بڑی تعداد نے رد کر دیا ہے، قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حسام الحرمین اور علماء و عوام اہل سنت کے متعلق جھوٹ اور دجل پر مبنی باتیں تم بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی کتاب تقویۃ الایمان اور المہند جیسی کتابوں کا خیال رکھو جو فتنہ پروری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ذرا بتاؤ ان کتابوں پہ کتنے دیوبندی وہابی عمل کرتے ہیں؟ عوام تو عوام، کتنے علماء دیوبند اس پر عمل کرتے ہیں یہ بتاؤ گے؟ المہند وہی کتاب تو ہے جس کی وجہ سے دیوبندیت دو ٹکڑے ہو کر دیوبندی حیاتی اور مماتی میں بٹ کر ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ کیا یہ تجھے معلوم نہیں ہے؟ یہ سب تجھے پتہ نہیں ہے؟ یا پتہ تو ہے مگر اس پر بولنے کے لیے اور اس کتاب کی نحوست کو بیان کرنے کے لیے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ حسام الحرمین کی بات تم بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی ان فتنہ پرور کتابوں کے متعلق تو بولو، اور ان کتابوں کی وجہ سے جو تم دیوبندیوں کی حالت ہوئی ہے ذرا اس پر بھی تو بولو۔ اور خود بریلوی علماء نے، ہم کتنے ایسے بریلوی علماء کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں دیوبندی لوگوں کے نکاحوں میں دی ہیں۔ ایک عرصہ پہلے ایک بریلوی جماعت کے ایک بڑے مناظر صاحب ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، تو مناظروں کا چیلنج کر رہے تھے۔ اتفاق سے جن کے پیسوں پر اور جن کے خرچے پر وہ شہر میں آئے اور جن کے گھر ان کا قیام رہا، جو ان کے میزبان رہے، ان کی بیٹی خود ایک دیوبندی کے یہاں نکاح میں تھی۔ تو ایسے لوگ جو خود رضاخانی ہوتے ہوئے حسام الحرمین کے اوپر تھوک رہے ہیں، اسے نہیں مان رہے ہیں، اس حسام الحرمین کو ماننے کا مطالبہ کرتے ہیں علماء دیوبند سے۔ خود بریلوی جماعت جس دن حسام الحرمین پر عمل کر لے گی، اسے دل سے تسلیم کر لے گی، اس کے بعد پھر علماء دیوبند سے مطالبہ کرنا۔ بریلوی علماء کے کتنی فتاوا، کتنی کتابیں اور کتنی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیاس اتاری کی جماعت اور فلاں کی جماعت اور فلاں کی جماعت یہ حسام الحرمین کی باغی ہے۔ تو بتائیے بریلوی جماعت کے اندر اتنی بڑی بڑی جماعتیں حسام الحرمین کو نہیں مان رہی اور تم اسے علماء دیوبند سے تسلیم کرانے پہ تلے ہوئے ہو۔ تو خدا را پہلے اس حسام الحرمین مردود کتاب کو اپنے یہاں متفق علیہ بناؤ بریلوی جماعت میں۔ جب تمہارے علماء، تمہارے مناظرین کے یہاں یہ قابل عمل نہیں ہے تو تم خود اسے کس منہ سے پیش کرنے لائق سمجھتے ہو؟ ایک جھوٹ کا پرندہ ہے، ایک بہتان ہے اور ایک کذب نامہ ہے، ایک دجالیت کا اعلیٰ نمونہ ہے حسام الحرمین۔ اس لیے اس سے جتنا جلدی پیچھے چھڑا لو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تک اسے سر پہ اٹھائے پھرو گے تب تک تمہاری رسوائی اسی طرح ہوتی رہے گی، اسی طریقے سے تمہارے منہ کالے ہوتے رہیں گے۔ منہ کالے تو تم دیوبندیوں وہابیوں کے تقویۃ الایمان، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تحذیر الناس اور رشید گنگوہی کا وہ فتویٰ جس کو تم دیو نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، ان سب نے تم دیوبندیوں کے منہ کالے کیے ہیں۔ جبھی تو ان کی کفریہ عبارتوں پر بات کرنے سے تمہارا استاد المناظرین ساجد خائن کوڈو بھاگم بھاگ کا کھیل کھیل رہا ہے، اور تم دیوبندی وہابی لوگ اس کی پشت پناہی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو۔ اور دجل و فریب کا ڈھیر تو تمہارے عقیدے کی کتاب المہند ہے جس کی وجہ سے دیوبندیت کا منہ کالا ہوا، اور وہ ساری باتیں جو تو نے حسام الحرمین سے منسوب کی ہیں وہ سب کے سب بدرجہ اتم المہند میں موجود ہے۔ رہی بات دیوبندیوں کے گھر شادی کی، تو سنو، جب بھی کسی سنی کی شادی کسی دیوبندی کے گھر میں ہوئی ہے تو اس میں تم دیوبندیوں وہابیوں کی دجالی اور مکاری چھپی ہوئی رہی ہے کہ اپنے آپ کو سنی بتا کر سنیوں کے گھر میں پہلے شادی کرنے کی شیطانی کوشش کرتے ہو، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر تم لوگ چلانے لگتے ہو کہ فلاں کے لڑکے یا فلاں کی لڑکی کی شادی دیوبندی کے یہاں ہوئی ہے۔ ارے دیوبندیوں وہابیوں، ڈرو اللہ جبار و قہار سے۔ اور کتنی دجالی، کتنا دھوکہ اور کتنی مکاری کے کاروبار کرو گے تم لوگ؟ شرم نہیں آتی ہے تو کم سے کم اللہ کا ڈر تو پیدا کرو اپنے دل میں۔ تمہاری ان دجالی اور مکارانہ باتوں میں وہی لوگ آ سکتے ہیں جو تم دیو کو صحیح سے جانتے نہیں ہوں گے۔ ہم تو وہ ہیں جو تم دجالوں کو اتنا جانتے ہیں جتنا تم خود نہیں جانتے ہوگے اپنے بارے میں اور اپنے دیوبندیوں کے بارے میں۔ الحمدللہ حسام الحرمین کتاب جس آب و تاب کے ساتھ تم دیوبندیوں وہابیوں مکاروں کی نقاب کشائی پہلے کر رہی تھی، آج بھی اسی شان کے ساتھ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کرتی رہے گی۔ اور ہم سنیوں نے جس محبت سے اس کتاب کو سینے سے لگایا ہے، انشاءاللہ تعالی آخری دم تک لگائے رکھیں گے، کیونکہ اس کتاب نے دیوبندیت و وہابیت سے مسلمانوں کی حفاظت کا وہ سامان کیا ہے جس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ پاک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر ہر آن رحمت و انوار کی برسات فرمائے کہ انہوں نے حسام الحرمین کی صورت میں سنیوں اور دیو کے بندوں میں ایسا خط امتیاز کھینچ دیا ہے جسے دیوبندی وہابی ایڑی چوٹی ہی نہیں بلکہ اپنی اپنی ناک رگڑ کر بھی قیامت تک مٹا نہیں سکتے، کیونکہ یہ حسام الحرمین ہے۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔